چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں سے، اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راشد عطاری خوابوں کی تعبیر لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج ہم قرآن پاک سے سنیں گے کہ خوابوں کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں گی۔ میرے لیے دعا بھی کیجیے، کچھ طبیعت سے نہیں ابھی تک ہوئی۔ تو سورۃ توبہ آیت نمبر 64، 60 اور 4 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں دین اور آخرت میں۔ ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اس آیت مبارک کے تحت بار تفصیلوں میں آیا ہے کہ سیدنا عباد بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یہ اچھے خواب ہیں جو کہ انسان خود دیکھے یا اس کے متعلق کسی دوسرے کو دکھایا جائے۔ تفصیل مظہری، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس قرآن پاک کی ایسے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوابوں کے بارے میں اچھے خواب۔ آپ دیکھیں سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائے، اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائے۔ فائدہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک سورہ یوسف میں آگے بھی آتا ہے، اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اسی آیت کا ایک اور ترجمہ۔ تو اس سے مراد مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں سے بھی تعبیر خواب مراد ہے کہ واقعی یوسف علیہ السلام تعبیر خواب کے بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ جب آپ جیل میں تھے تو دو شخصوں نے اپنے خواب بتایا تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان پارہ نمبر 12 سورہ یوسف ہی ہے، اے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ استغفر اللہ۔ رب کا مطلب بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اے قید خانوں کے ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے رب بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا، پھانسی دیا جائے گا تو پرندہ اس کا سر کھائے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقعہ ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹلے گا نہیں، یہ اب حکم ہوگا۔ اس سے واضح ہوا کہ انبیاء اور ولیوں کی زبانیں کن کی کنجی ہوتی ہیں کہ فرما دیا جو بات زبان سے نکل گئی وہ ہو کے رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس میں بھی ایک چیز بیان کی گئی ہے نا، حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ ہر کسی کو خوابات بیان کیے، کیونکہ جو وہ کہے گا نا پھر ایسی یہ تعبیر ہوگی تو اسی طرح تعبیر ہوگی چاہے جھوٹ بولا ہو۔ تو آگے بھی ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور اس کی تعبیر بھی قرآن پاک میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پارہ نمبر 23 ہے، تو اس میں بھی بہت لمبا واقعہ ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور جب وہ اس کے ساتھ کلام کے قابل ہو گیا
کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹکایا لٹانے کے بعد اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی اے ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھو اس میں موقع پہ بھی خواب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کے خوابوں کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سورۃ الفتح ہے آیت نمبر 27۔ ٹھیک ہے، اس میں ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا سچا خواب، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے، امن اور ایمان سے اپنے سروں کے بال مڈاتے یا تراشواتے بے خوف، تو اس نے جانا جو تمہیں نہیں معلوم، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی۔ تو یہ نبی بڑی تفسیر بڑی لمبی ہے ان کی۔ تو دیکھیے اس میں بھی نا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر فرمایا، ہوا وہی جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی سورۃ انفال میں بھی ہے آیت نمبر 42 میں بھی ہے، اس میں بھی ایک ترجمہ کنز ایمان کہ جب اے محبوب تم کافروں کو تمہاری خوابوں میں تھوڑا دکھاتا تھا، اور اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو تم ضرور بزدلی کرتے اور معاملے میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام کرنا ہے۔ یہ جنگ بدوے کا واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو اس میں دیکھیے اس میں بھی انہوں نے فرمایا، اور اب دیکھیے آگے حضرت انبیاء علیہ السلام کی بھی خوابوں اور تعبیر کافی زیادہ قرآن پاک ثابت ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیے، یہ سورہ یونس میں پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 64، اس میں بھی دیکھیے واقعہ ہے اور ترجمہ، اور انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی اور آخرت میں اللہ کی باتیں نہیں بدل سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو امید ہے آگے حدیثیں آ رہی ہیں، تو دیکھیے اس میں نے جو دیکھیے بیان کیا ہے نا قرآن پاک کی کتنی زیادہ اچھے سے بیان کیا ہے، اس سے دیکھیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ خواب کا انکار کرنے کتنا سخت منع ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم حقیقت پسند ہیں، ہم خواب نہیں دیکھتے، ہم خوابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ خواب کو قرآن پاک کی کئی آیتوں سے میں نے ثابت کیا ہے کہ خواب ایک خبر ہوتی ہے فیوچر کی، اور اس میں بالکل سچی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک وحی کے طور پر بھی آتی ہے نبیوں کو، اور جو عام اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو اعلام ہوتا ہے، اعلام کے طور پہ آتی ہیں، اور مومنوں کو بھی آتی ہیں۔ حدیث پاک میں کافی زیادہ آگے بشارتیں بھی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو معلومات بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو اس لیے کہ خوابوں کی تعبیر کو اس کا انکار کرنا بہت زیادہ سخت منع ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم خواب نہیں دیکھتے یا ہم خوابوں کو مانتے نہیں، تو کتنی قرآن کی آیتیں میں ثابت کیا کہ خواب حقیقت ہے، حق ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، اور یہ تو خود کی بہت بڑی بے وقوفی بھی ہے۔ تو انشاءاللہ میں کل حدیثوں سے ثابت کروں گا کہ حدیث پاک میں کیا کیا فرمایا ہے خوابوں کے بارے میں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آگے بھی جائیں گے، تاکہ یہ اس لیے بیان کیے ہیں میں نے آیتیں اور حدیثیں، تاکہ یہ جو سلسلہ شروع کیا نا میں نے، اس سے آپ کو دل خوش ہو جائے کہ واقعی خواب کوئی بے تکا باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور اس کی حقیقت بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے نا، یہ باتیں سنیں گے نا آپ کہ حدیث پاک بھی اتنی زیادہ اور قرآن پاک کی اتنی آیتیں بھی ہیں اور تفاسیر میں بھی آیا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا، اور پھر آپ خوابوں کی تعبیر دیکھیں گے نا تو آپ کو مزہ بھی آئے گا۔
مجھے امید ہے آپ کو یہ سب معلومات، دیکھیے میری نیت یہ تھی کہ علم کا بھی نا علم کا اظہار ہو نا، علم کی نیکی دعوت دی ہے میں نے آپ کو، علم اپنا آپ کو دیا ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ معلومات اچھی لگے اور ہمارے لیے مفید ثابت ہو، اور دونوں جہانوں کی بلائیاں بھی عطا کرے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، طبیعت کافی نثار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا کرے، آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔